کہ بھئی ہم آج آپ یہ بات میں اس لیے کروں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں. دیکھیں جب آج کی وہ پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی غلط پارٹی ہے اور اس کی قیادت کے خلاف روز مقدمات میں اس کو سزائیں ہو رہی ہیں، آج جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ آپ کو پریشرائز کریں گی، آپ کے خلاف بہت سی سازشیں ہوں گی، پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں، تو اس صورت میں پھر پاکستانی قوم کو متحد ہونا ہے اور ایک جو سازشوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہے. ویسی ہی دیوار جیسی آپ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، یہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا. جب ان پر برا وقت آتا ہے، جب ان پر جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، جب ان کی آزادی اظہار سلب ہوتی ہے، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جمہوریت کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے، لیکن کسی سیاسی جماعت کا ترجمان یا ورکر نہیں بننا چاہیے. تم سے پہلے وہ ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. حامد میر نے ایسی خبر سنا دی کہ پوری پاکستانی قوم کے دل جیت لیے. حامد میر نے کہا کہ جو آپ کے پاس طاقت ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی. بہت جلد عمران خان باہر آنے والے ہیں. مسلم لیگ نون اور خاص طور پر شہباز حکومت کو الوداع کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اب اس کرسی پہ زیادہ دیر نہیں رہنا، چونکہ خان بہت جلد آ رہا ہے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. کہ بھئی ہم آج آپ یہ بات میں اس لیے کروں کہ ہم پارٹی نہیں ہیں. دیکھیں جب آج کی وہ پارٹی جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑی غلط پارٹی ہے اور اس کی قیادت کے خلاف روز مقدمات میں اس کو سزائیں ہو رہی ہیں، آج بھی سزا دی گئی ہے، جب وہ پارٹی حکومت میں تھی تو اس نے جب یہ پیکا کا قانون نافذ کیا، ہم اس کے خلاف کورٹ میں گئے. ہم نے اس کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا. اس احتجاجی کیمپ میں شہباز شریف صاحب آئے، اس احتجاجی کیمپ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے. انہوں نے آ کے ہمارے سے وعدہ کیا کہ آپ فکر نہ کریں، جب ہماری حکومت آئے گی ہم یہ قانون واپس لے لیں گے. ہم نے وہ قانون کورٹ کے ذریعے ختم کروا دیا. اب پھر جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے اسی قانون کو جو پہلے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آیا تھا انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے ہم سے نافذ کروا دیا. اب ہم تو پارلیمنٹ کی بالادستی کے قائل ہیں، لیکن ہم کسی ایسے قانون کی حمایت نہیں کر سکتے کہ جو قانون جو ہے وہ آئین پاکستان کی روح کے بھی منافی ہو. جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں مارشل لا نافذ تھا اور پولیٹیکل پارٹیز بین تھی تو موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی تو بعد میں بنی ہے، جا کے 81-82 میں. تحریک بحالی جمہوریت تو بعد میں بنی. عثمانی صاحب نے بحالی جمہوریت کے لیے گرفتاریاں دینے کا سلسلہ 1978 میں شروع کر دیا تھا. تو یہ جو تاریخ ہے پی ایف یو جے کی، یہ صرف پی ایف یو جے والے نہیں بلکہ پاکستان کے تمام صحافی اور تمام پولیٹیکل ورکرز کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی میں جو صحافی ہیں وہ سیاسی جماعتوں سے بھی آگے رہے ہیں. اور اسی لیے اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جمہوری ادارے ہیں اور جو ہمارا آئین ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے. ذکر ہوا یہاں پر پابندیوں کا، تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلا جو دور حکومت تھا جس میں عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس دور حکومت میں میرے پر پابندی تھی، کچھ چینلز پر بھی پابندی لگتی تھی، وہ ختم ہو جاتی تھی. میرے پر 9-10 مہینے کی پابندی رہی. تو پچھلے دور میں ایک تھا. اب کتنے ہیں یاد ہیں آپ کو؟ نام یاد ہیں؟ کچھ نام میں لے دوں. پریس کلب کا فنکشن ہے، کاشف عباسی پہ پابندی، حبیب اکرم پر پابندی، پارس جہاں زیب پر پابندی، سمینہ پاشا پر پابندی، عارف حمید بھٹی پر پابندی، خالد جمیل پر پابندی، سمیع ابراہیم پر پابندی، اور ریسنٹلی جاوید چودھری صاحب بھی آف ایئر ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا چوتھے ستون کا مرثیہ ہے. یہ جو چوتھا ستون ہے، صحافت کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے. تو جو صحافت کی آزادی ہے یہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ مشروط ہے. آئسولیشن میں ایک ادارہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتا. جب تک کہ تمام اداروں کے پاس آزادی نہیں ہوگی تو کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ آزادی کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں صحافیوں کو پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے اور جوڈیشری کی آزادی کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو بھی ہماری آزادی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ
آج نہیں تو 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال کے بعد کوئی جو ہے اس کو یاد آئے کہ بھائی جب یہ ہم قانون جو ہے اس کو پاس کروا رہے تھے تو ہم نے تو جرنلسٹ کمیونٹی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ناجائز استعمال آپ کے خلاف نہیں ہوگا. لیکن ملک صاحب اب میں کیا کروں کہ یہ جو پریس کلب ہے اس کا جو صدر ہے، جو کہ آج کی تقریب کا میزبان بھی ہے، ارشد انصاری، پیکا کا قانون جو ہے اس کے تحت ایک مقدمہ تو اس پہ بھی درج کر دیا گیا ہے. تو یہ قابل شرم ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے اس کا ذمہ دار. میں اس کا مورد الزام اس کے لیے میں پارلیمنٹ کو بھی نہیں ٹھہراتا. میں ان تمام سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. جب ان پر برا وقت آتا ہے، جب ان پر جھوٹے مقدمے بنتے ہیں، جب ان کی آزادی اظہار سلب ہوتی ہے، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو پھر وہ ایسے قوانین بناتے ہیں کہ پھر ارشد انصاری کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان دی مڈل آف مائی اسپیچ میں چاہتا ہوں ارشد انصاری صاحب کی اجازت سے کہ آج آپ یہاں پہ ایک ریزولوشن منظور کریں کہ یہ جو پیکا کے سیاہ قانون کے تحت جو صحافیوں پر غلط مقدمات بنائے گئے ہیں یہ ختم کیے جائیں. آپ اس پہ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں جی؟ تو یہ جناب متفقہ ریزولوشن ہے اس ہاؤس کی. یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ جو پیکا کا قانون ہے یہ پچھلے دور میں پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے مسلط کیا گیا. تو جس رات کو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے یہ مسلط ہو رہا تھا تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے رابطہ کریں کہ سر یہ اگر آپ اس کو نہ سائن کریں تو یہ پارلیمنٹ کے ذریعے، پارلیمنٹ میں اس پر ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن بڑی جلدی تھی اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا کا قانون نافذ ہو گیا. جس دن یہ نافذ ہوا بالکل ویری نیکسٹ ڈے میں اور میرے ساتھی ہم بھاگے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. ہم نے پٹیشن ڈال دی، ہم نے اس کو چیلنج کر دیا. فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی جو 2 سیکشنز تھیں ان کو معطل کیا. بعد میں پورے کا پورا قانون جو ہے اس کو مسترد کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا. اب وہی قانون جو ہے اس کو پارلیمنٹ میں منظور کر دیا گیا. تو یہ ہے روداد ستم اس ملک میں میڈیا کی اور صحافت کی، یہ روداد ستم ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. سینئر صحافی حامد میر نے خبروں کا انبار لگا دیا. حامد میر کا کہنا تھا جس طرح اس حکومت نے اس ملک میں آزادی اظہار کو دبانے کی کوشش کی، اس سے پہلے ماضی کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ طاقت اور حکومت ان کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی. ان کو ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا.